مومنین سے معروضہ کیا جاتا ہے. مجلس کا آغاز ہو رہا ہے. برائے کرم مقام مجلس پر تشریف لائیں. فاتحہ. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. زبان پر مدح ہے باغ علی کے نونہالوں کی گلستان سے نہیں کمل سے نازک خیال، گلستان سے نہیں کمل سے نازک خیال کی جگہ جب مولی شہ نے تو ہاتف نے کہا رو کریں یہیں بستی بسے گی فاطمہ کے نونہال، یہیں بستی بسے گی فاطمہ کے نونہال کے کمر کس کر علی اکبر نے جب شملہ رکھا سر پر بلائیں اٹھ کے لے لی ایمان گنگر والے بال، بلائیں اٹھ کے لے لی ایمان گنگر والے بال کیے درے خیمہ پا زینب پیٹ کرے سر کو یہ کہتی تھی ارے لوگوں خبر آئی نارن سے میرے لال، ارے لوگوں خبر آئی نارن سے میرے لال کے جبا تا ذکر بیٹوں کا تو زینب رو کے کہتی تھی خدا بخشے ابھی کیا عمر تھی مرنے والا، خدا بخشے ابھی کیا عمر تھی مرنے والا کے فضا کی صدائی کے پیٹنے والوں سب مل کے ارے میری خزادی کو سنبھالو روتی ہے کدھر بانو عالم کو بلا لو لوٹا گیا گھر کھا گیا بالوں بڑھا لو، لوٹا گیا گھر کھا گیا تھا بالوں بڑھا لو مقتل سے حسین ابن علی لاتے ہیں لاشیں سیدانیوں دوڑی پر چلوا دے لاشیں، سیدانیوں دوڑی پر چلوا دے لاشیں، لاشوں کو شہیدی صف ماتم پر جو لائے سب اہل حرم پیٹتے روتے ہوئے آئے زینب نے نہ فریاد کینے اشک بہائے بیٹھی رہی بیٹھی رہی سردان
لب خشک تھے منہ فختہ مزاجوں سے ترتی نے اپنی نابھائی کی نالاشوں کی خبر دے نے اپنی نابھائی کی نالاشوں کی خبر دے منہ چھاتیوں پر کے وہ ناشاد پکاری آرام میں ہو یا ہے غشی پیاس تاری ہوتا ہے بیاں شوکت و ہمت کا تمہاری تسلیم کرو قبلہ کونین گوارے تسلیم کرو قبلہ کونین گوارے سمجھی میں کہ باعث بیداری شب کا پیارو طریقہ نہیں ارباب ادب کا پیارو یہ طریقہ نہیں ارباب ادب تعریف امام دو کرتے اٹھو تعریف امام کرتے عباس علمدار ثنا عباس علمدار سنا کرتے اٹھو ہم شکل نبی مدح وغا کرتے اٹھو سب لوگ نہ اٹھنے کا گلا کرتے اٹھو سب لوگ نہ اٹھنے کا گلا کرتے اٹھو آقا سے مصیبت میں جدا ہو نہیں جاتے صدقے دن تو نہیں جاتے صدقے گئے دن تو نہیں جاتے وہی راستہ تمہیں در پیش ہے پیارو تم مرد ہو جرار ہو ہمت کو نہ ہارو اب آنکھوں سے چھپ جاؤ گے عرش کے تاروں بچوں مجھے دے کیسے بچوں مجھے منزل کا بتا دے ویران میں یا گلشن ہستی میں رہو گے تم آج کی جب کون سی بستی میں رہو گے تم آج کی جب کون سی بستی میں رہو گے تاریکی میں واری تمہیں نیند آئے گی کیوں کرے شب ہوگی تو بچوں کو یہ ماں پائے گی کیوں کرے مادر دل بیتاب کو سمجھائے گی کیوں کرے وہاں تک میرے رونے کی صدا جائے گی کیوں کا وہاں تک میرے رونے کی صدا جائے گی کیوں کا نکلوں جو تجسس میں تو بے جان نہیں واری ماں میرا پتھر کا گلے جانے والے ماں ہوں میرا پتھر کا گلے جانے مقتل میں خیام آج کا ہوگا بتا ماں صدقے مقامات کا ہوگا بتا ماں صدقے مقامات کا ہوگا بتا دو دن تم کو تمام آج کہاں ہوگا بتا دو بستر سر شام آج کا ہوگا بتا دو بستر سر شامات کا ہوگا بتا دو ہموار زمیں شب کے بچھونے کو ملے گی کیسی ہے جگہ جو تمہیں سونے کو ملے گی کیسی ہے جگہ جو تمہیں سونے کو ملے گی ٹکڑے تھا کلے جائے بیان درد کے سن کرے ایک حشر تھا سیدانیاں جب پیٹتی تھی سر بانو نے کہا قبلہ کونین سے اٹھ کر مر جائے گی مالا شغلے جائے مر جائے گی مالا شغلے جائے فرزندوں کا غم خالق عالم نہ دکھائے اللہ کی ذمہ کوئی ماتم نہ دکھائے اللہ کی ذمہ کوئی ماتم نہ دکھائے صلوات اللہم صلی علی محمد و علی محمد کر سینا
جو سینے پار اکبر گزار گئے بولے حسین اے مہ انوار کدھر گئے پیری میں گھر حسین کا برباد کر گئے زخم جگر سے تم شفق خون میں بھر گئے غم سے یہ حال ہے کہ بہت بے قرار ہوں آواز دو کہ آن کے تم پر نثار ہوں کھا کر سینہ رن میں جب بانوے بے کس کی سواری آئی لاش اکبر پائے ماں درد کی ماری آئی اٹھ میرے لال یہ مشتاق تمہاری آئی تم تو جنت کو گئے موت ہماری آئی تم تو جنت کو گئے موت ہماری آئی نہ تو ہودج ہے نہ محمل ماری بیٹا سر کھولے بلوے میں ہے اماں تمہاری بیٹا سر کھولے بلوے میں ہے اماں تمہاری بیٹا اے میرے باں کے سپاہی تیری میت کے نثار میرے نوخے جوان تیری شجاعت کے نثار ان کھلی آنکھوں کے اور چاند سی صورت کے نثار بے حواسی پافتا رو و جلالت کے نثار آج یہ ماں کھڑی میت پا تیرے روتی ہے سچ ہے غربت کی شام و سحر ہوتی ہے سچ ہے غربت کی شام و سحر ہوتی ہے اماں واری مجھے صحرا نہ دکھایا ہے ماں کا تابوت نہ کاندھے پا اٹھایا ہے تم نے اس دائی کا مرقد نہ بنایا ہے سال 18 کے ظلم کا جب مسیں بھیگی تو خون میں ہوئے غلطان بیٹا میرے بیکاس میرے ناشاد و پرارما بیٹا میرے بیکاس میرے ناشاد و پرارما بیٹا تم کو 18
برس پالا تھا کر کے محنت تم پا قربان کیا سارے جہاں کی حشمت دل میں کہتی تھی بڑی دی ہے خدا نے دولت کام آؤگے میرے مجھ پا جو ہوگی آئی آفت تو گلا اپنا کٹایا بیٹا آپ آفت سے چھٹے ہم کو پھنسایا بیٹا آپ آفت سے چھٹے ہم کو پھنسایا بیٹا ایک دن وہ تھا کہ میں گود میں بہلاتی تھی ساری شب بس تمہیں رونے ہی میں کٹ جاتی تھی دن تو کٹ جاتا تھا پر رات غضب ڈھاتی تھی منتیں مانتی تھی تب تمہیں نیند آتی تھی آج یہ ماں کھڑی میت پا تیرے روتی ہے سچ ہے غربت کی شام و سحر ہوتی ہے اماں واری مجھے صحرا نہ دکھایا ہے ماں کا تابوت نہ کاندھے پا اٹھایا ہے تم نے اس دائی کا مرقد نہ بنایا ہے سال 18واں کی ظلم کا جب مسیں بھیگی تو خون میں ہوئے غلطاں بیٹا میرے بے کس میرے ناشاد و پر ارماں بیٹا رن میں ایک نعرہ صلوات اداس منظر ہے دشت ویراں اداس منظر ہے دشت ویراں ستارے آنسو بہا رہے ہیں ستارے آنسو بہا رہے ہیں زمین مقتل میں چند لاشیں زمین مقتل میں چند لاشیں خدا کی قدرت دکھا رہے ہیں اداس منظر یہ کس کے لاشیں پڑے ہوئے ہیں یہ کون صحرا میں رو رہا ہے یہ کس کے لاشیں پڑے ہوئے ہیں یہ کون صحرا میں رو رہا ہے سکون شب میں یہ کس کے نالے سکون شب میں یہ کس کے نالے دکھے دلوں کو رلا رہے ہیں دکھے دلوں کو رلا رہے ہیں اداس منظر ہے دشت ویراں ستارے آنسو بہا رہے ہیں جواں ہے باقی نہ جھولے والا
والا ہر ایک مقتل میں سو رہا ہے، جواں ہے باقی نہ جھولے والا ہر ایک مقتل میں سو رہا ہے، اجاڑ کر جو وطن کو اپنے، اجاڑ کر جو وطن کو اپنے، یہ لوگ جنگل بسا رہے ہیں، یہ لوگ جنگل بسا رہے ہیں، اداس منظر ہے دشت ویراں، ستارے آنسو بہا رہے ہیں، یہ کس کے بے سر پڑے ہیں لاشیں، کفن بھی جن کو نہیں میسر، یہ کس کے بے سر پڑے ہیں لاشیں، کفن بھی جن کو نہیں میسر، غبار صحرا کی جن پہ چادر، غبار صحرا کی جن پہ چادر، ہوا کے جھونکے اڑا رہے ہیں، اداس منظر ہے دشت ویراں، ستارے آنسو بہا رہے ہیں، اندھیری شب میں یہ کس کی بچی لپٹ کے لاشوں سے رو رہی ہے، اندھیری شب میں یہ کس کی بچی لپٹ کے لاشوں سے رو رہی ہے، یہ کس کا بازو ہلا ہلا کے، یہ کس کا بازو ہلا ہلا کے لائن درے لگا رہے ہیں، لائن درے لگا رہے ہیں، اداس منظر ہے دشت ویراں، ستارے آنسو بہا رہے ہیں، ہے طوق گردن میں کس کے یارب، یہ کون غش میں پڑا ہوا ہے طوق گردن میں کس کے یارب، یہ کون غش میں پڑا ہوا ہے، عجیب عالم ہے بے کسی کا، عجیب عالم ہے بے کسی کا، یہ کس کو ظالم ستا رہے ہیں، یہ کس کو ظالم ستا رہے ہیں، اداس منظر ہے دشت ویراں، ستارے آنسو بہا رہے ہیں، فضائے عالم میں کس کا ماتم بنا ہوا ہے، رہے سعادت، فضائے عالم میں کس کا ماتم بنا ہوا ہے، رہے سعادت، یہ کون بے کس ہے رونے والے، یہ کون بے کس ہے رونے والے، ہمیشہ آنسو بہا رہے ہیں، ہمیشہ آنسو بہا رہے ہیں،
اداس منظر ہے دشت ویراں، ستارے آنسو بہا رہے ہیں، ستارے آنسو بہا رہے ہیں، ستارے آنسو بہا رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین بار الخلائق اجمعین، والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین مولانا ابوالقاسم محمد۔ وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، لا سيما على بقية الله في الأراضين، اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه، واجعلنا من أعوانه وأنصاره والتابعين له، واللعنة دائمة على أعدائهم أجمعين، أما بعد، فقد قال الله الحكيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون۔ صلوات پڑھیں۔ عزیزان ایمان، کل بھی انہی دو آیتوں کی تلاوت کی گئی تھی جو سورہ مبارکہ صف کی دو آیتیں ہیں، اور انہی دو آیتوں سے مربوط ان سے قبل کی بھی آیتیں ہیں اور ان کے بعد کی بھی آیتیں ہیں۔ ظاہر ہے کل کی تمہیدی گفتگو میں مختلف چیزوں پر باتیں ہوئیں، اور ان میں ان تمام چیزوں کی جو اپنے وقت کے اندر گنجائش رہی اشارہ کیا گیا کہ اللہ نے ہم سب پر لطف و کرم کیا ہے کہ ہمیں عزادار سید الشہداء بنایا، کیونکہ یہ ایام اور عزاداری عزت عنایت کرتے ہیں ہر عزادار کو۔ اس کے لیے ہم سب کو بارگاہ پروردگار میں شکرانہ بجا، یہ اللہ کے شکر کرنے والے بندوں میں شامل ہے کہ اللہ نے ہمیں محبت امام حسین عنایت کی ہے۔ تو یہ ایک مرحلہ جو ہمیشہ ہمیں بیان کرتے رہنا، اور اس کے ساتھ قرآن مجید کی ان آیتوں اور ان الفاظ آیات کو ہم دیکھیں جو فضیلت اہل بیت ہیں، فضائل مولائے کائنات، فضائل ائمہ طاہرین، یہاں تک کہ ہمارے امام کے لیے جو آیتیں پیش کی۔ اب وہ ایک الگ بحث ہوگی کہ ان آیتوں کی ترتیب اور ان آیتوں کو کن دستوں میں علماء نے تقسیم کیا ہے اور کیسے کیسے اسے بیان کیا ہے، یہ ایک اپنی تفسیر ہے۔ جیسے جیسے دوران گفتگو ان ایام میں اور اس کے علاوہ بھی تمام ایام اعظام میں جہاں جہاں بھی ہوتے اسے پڑھا جاتا ہے، اسے اشارہ کیا جاتا ہے، اور انشاءاللہ آگے بھی کیا جاتا رہے گا۔ آپ اندازہ کیجئے گا قرآن سب سے بہترین کتاب ہے فضیلت یہ اہل بیت کو بیان کرنے کی، کیونکہ وہ اللہ کا کلام، کیونکہ کسی بندے کا کلام نہیں ہے، انسان کا کلام نہیں ہے۔ اگر کوئی چاہتا ہے فضیلت اہل بیت کو دیکھنا، وہ قرآن کو دیکھے، اور بالعکس اگر کسی کو علم قرآن چاہیے تو سیرت اہل بیت کو دیکھے۔ اگر اسے قرآن کو پہچاننا ہے تو سیرت اہل بیت کو دیکھے۔ پیغمبر اکرم سے لے کر ہمارے امام تک تمام آئمہ کی سیرت کو دیکھنے۔ عزیزان گرامی، بارہا میں جسم میں جملہ عرض کرتا ہوں، جتنے بھی آپ دیکھیں، چاہے وہ معجزات، اقوالات، کمالات، عبادت ہو، سخاوت ہو، یہ جنگ کا میدان ہو، یا مسند علم، آپ کو ہر موقع پہ لگے گا قرآن ہے جو یہ سب چلتا پھرتا نظر آ رہا ہے۔
قرآن ہے جو چلتا ہوا نظر آ رہا، قرآن ہے جو بولتا ہوا نظر آ رہی. یہ جملہ بارہا میں عرض کرتا ہوں، یہاں تک کہ اسے پیش کیا گیا. ہمارے علماء نے اس پر کتابیں لکھی اور اسے بیان کیا ہے. ائمہ کے کلام کو دیکھتے جاؤ اور خداوند عالم کے کلام کو سمجھتے جاؤ، کیونکہ قرآن کوئی ایرا غیرہ نہیں سمجھا سکتا ہے. قرآن وہ بتائے گا جس کے گھر میں قرآن نازل ہوا ہے، جس کے گھر میں قرآن اترا ہے، جس کے لیے اللہ نے کمالات کو بیان کیا ہے. انما یعرف القرآن من خوطب به. امام علیہ السلام کا ارشاد ہے قرآن کو وہ پہچانے گا جس سے قرآن مخاطب ہو رہا ہے. صلوات پڑھے محمد. تو یہ ساری چیزیں اسی طرح عشر اولیٰ میں بھی میں نے بیان کیا دربار حسینی کی مجالس میں، اگرچہ کہ پڑھا نہیں گیا پورا، صرف اشارہ کیا گیا. میں اس جملے کو یہاں دہرا دوں عزیزان گرامی، کیونکہ قرآن اور اہل بیت کی عظمتیں سب سے زیادہ پیش کرنے کی ضرورت ہے. کیونکہ آج دنیا میں جو قرآن کے خلاف آوازیں اٹھائی جا رہی ہیں خبیثوں کی طرف سے، تو یہ ان کی شکست کا اعلان ہے. اسے یاد رکھنا چاہیے عزیزان گرامی، وہ ناکام ہو گئے ہیں. جواب نہیں دیا جا سکتا کسی چیز کا، لہذا اس کی مخالفت پہ اتر آئے. تو یہ کوئی پہلی وقت نہیں ہے، یہ کوئی پہلی مرتبہ نہیں ہے. آپ کو شاید پہلی مرتبہ ایسی مخالف، تاریخ میں ایسے کئی بدبخت ملے ہیں جنہوں نے نہ صرف قرآن کی توہین کی ہے، قرآن کو جلایا، قرآن پہ تیر چلایا. آپ اندازہ کیجئے گا، یہ تاریخ کے واقعات ہیں اور پھر ان تمام سچائیوں کو تاریخ پیش کر رہی. تو یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ جس کے ذریعے سے کہا جائے کہ قرآن پر نعوذ باللہ کوئی آفت آ گئی ہے یا قرآن پر کوئی مصیبت آ گئی، ہرگز نہیں. جیسے میں نے عرض کیا، قرآن کو رسول خدا نے امت کے حوالے نہیں کیا ہے، اہل بیت کے ساتھ رکھا ہے. قرآن کو اہل بیت کے ساتھ رکھا ہے. نہیں یفترقا، دونوں ایک دوسرے سے کبھی جدا نہیں ہو سکتے، کبھی جدا نہیں. اور اس کے ساتھ آپ پہچان لیں کہ یہ کتنے بڑے دشمن ہیں، کتنے بڑے دشمن ہیں. ایک معمولی سے خبیث کی کیا حیثیت ہے جو آسمانی ادیان پر خلاف زبان کھولے، کتب سماوی پر انگلی اٹھائے. اس کا مطلب یہ ہے کچھ شیاطین اور شیطانی طاقتیں ہیں جو معاشرے میں فساد پھیلانا چاہتی ہیں، معاشرے میں فساد پھیلانا چاہتی ہیں. اب ظاہر ہے جب یہ سارے گمراہی کے نمونے دنیا میں نظر آئیں، ظلم، غصب، قتل و غارت گیری، فساد، اور یہ تمام تماشے جب نظر آئے، اور جتنے کرنے والے ہیں سب یہ کہتے ہیں وہ اصلاح کر رہے ہیں. قرآن کی لفظیں ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ. جب ان سے یہ کہا جاتا ہے، درمیان میں آئے گی گفتگو، میں تمہید مانگوں اس کے ساتھ، وہ تو اپنے وقت میں انشاءاللہ مجلس ختم ہو جائے گی. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، قرآن یہ کہہ رہا ہے جب ان سے کہا جاتا ہے کہ بھئی فساد مت کرو، تو کیا کہتے ہیں؟ انما نحن مصلحون، ہم فساد کہاں کر رہے ہیں، ہم تو اصلاح کر رہے ہیں. یعنی بالکل ایسے پہلے آگ لگا دی جائے، پھر پانی لے کے اسے بجھانے جایا جائے، پانی لے کے اسے بجھایا جائے. یعنی پہلے آگ لگا دی جائے اور جب آگ بھڑکنے لگے تب اسے پانی ڈال کے اسے بجھانے کی کوشش کی جائے. اور دنیا میں ڈھنڈورا پیا دیکھو کس نے آگ بجھائی ہے. عزیزان گرامی، بجھانے کا مرحلہ تو بعد میں آئے گا، پہلے دیکھو لگائی کس نے ہے، پہلے لگائی کس نے ہے. تب اس طریقے کے چہروں کو پہچانا کیسے جائے گا، اس طریقے کی ظالم طاقتوں کو پہچانا کیسے جائے گا، ان کے چہروں سے نقاب کون الٹے گا. کہتے یہ برکت عزاداری ہے، برکت عزاداری ہے جس نے ہر چہرے سے نقاب الٹ دیا ہے اور پہچانوا دیا ظالم کون ہے، مظلوم کون ہے. صلوات پڑھے محمد اسی لیے کتنے ایسے ہمارے علماء نے یہ جملہ نقل کیا عزیزان گرامی، چاہے وہ جس درجے کے بھی ہوں، اس جملے کو ہمارے علماء نے نقل کیا ہے. یہ جو ہم عزاداری میں مشغول ہیں، عبادت تو ہے، عبادت ہے، اجر رسالت کو ادا کرنا ہے، نصرت اہل بیت کرنا ہے، اپنے آپ کو امام زمان کے ناصروں میں شامل ہونے کے لیے تیار کرنا.
جیسے آپ نے دیکھا ہوگا ہر جگہ حاضری کا ایک رجسٹر ہوتا ہے، اٹینڈنگ لی جاتی ہے کہ بھئی کون آیا کون گیا، فرشتے اسی طرح دیکھ رہے ہیں، ہر ایک کا نام دفتر میں لکھ لیا گیا، جس اعتبار سے بھی ہو، چاہے پڑھنے والے ہوں، سننے والے ہوں، شریک ہونے والے ہوں، اہتمام کرنے والے ہوں، انتظام کرنے والے ہوں، اس سے خوش ہونے والے ہوں۔ دیکھیے ایک اور منزل ہے یہ، ٹھیک ہے یہ سارے مثال کے طور پہ بانی ہے، اہتمام کرنے والے ہیں، انتظام کرنے والے ہیں، فرش کرنے والا ہے، پڑھنے والے ہیں، سننے والے، یہ سب ثواب میں شریک ہیں۔ ایک منزل اور ہے، اس طرح سے اسے دیکھ کر خوش ہونے والا وہ بھی شریک ہے ثواب میں، وہ بھی اس ثواب میں شریک ہے، کیونکہ اس کا دل اس سے وابستہ ہے، اس کا دل اس سے وابستہ ہے۔ تو ایک طرف یہ ساری عبادتیں اور سارے برکتیں عزاداری سے حاصل ہوتی ہیں، اس کے ساتھ اس جملے کو عرض کیا ہے، کہتے ہیں یہ عبادتوں اور ان نصرتوں اور اپنے آپ کو بہترین ثابت تو کیا ہی اللہ کی بارگاہ میں، وہیں پر یہ مہینہ عزت دینے والا ہے، وہیں پر عزت دینے والا، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے دیدار گرامی، یوں تو اہل بیت کے در پہ جو آیا وہ باعزت ہو گیا۔ غدیر کی دعا صبح قیامت تک چمک رہی ہے، خدایا اسے چھوڑ دے جس نے علی کو چھوڑ دیا، تو اس کا معنی کیا ہے؟ جو در علی کو چھوڑ دیتا ہے وہ ذلیل ہو جاتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد اور زیارتوں کی فکر ہے، جو آپ تک آیا وہ کامیاب ہو گیا، جس نے آپ کو چھوڑ دیا، تمام اہل بیت کے لیے فکر زیارت کی فکر ہے کہ جو آپ تک آیا وہ کامیاب ہو گیا، جس نے آپ کے در کو چھوڑ دیا وہ کہیں بھی کامیاب نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ سارے جملے پڑھتے اس کے ساتھ امام حسین کی خصوصیت میں ایک خصوصیت یہ بتائی گئی، عزتوں کا اگر امام ہے تو وہ حسین ابن علی کی ذات ہے۔ اس کا ترجمہ پوری حدیث نہیں پڑھی ہے، آگے اگر گفتگو میں آ گئی، 3 مجلسیں اور باقی رہ گئی ہیں دیدار گرامی، یہ دوسری مجلس ہے، اگر درمیان میں آگے ٹھیک نہیں تو پھر تمام ایام اعظام میں مختلف مجالس میں گفتگو ہوتی تھی اور ہوتی رہے گی، ہمیشہ ہم سب اسے کرتے رہے۔ تو آپ اندازہ کیجئے گا، تو یہ قرآن، تو جتنا آپ قرآن کو دیکھتے جائیں گے، جیسے میں نے کل عرض کیا، تفاسیر اشیاء تفسیریں، سنی تفسیریں ہیں، دیگر فرق اسلامی اہل سنت کے علماء نے لکھا، علماء امامیہ نے لکھا، اور بھی جس نے لکھا ہے، اپنے اپنے اعتبار سے سب نے اپنی تفسیریں لکھی۔ اب یہ اور بات ہے کہ کچھ ایسے بھی تھے جنہوں نے حقیقت کو چھپانے کی کوشش کی ہے، مگر اس سے کیا کیا جائے، سورج پہ خاک ڈالنے سے سورج پر مٹی نہیں پڑ جاتی ہے، بلکہ خاک ڈالنے والے کا چہرہ مٹی میں مل جاتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد رسول۔ تو کل یہ آیتیں پڑھی گئی تھی سورہ صف کی، 1011 آیتیں، اگرچہ کی 8 سے لے کر 13 آیتوں تک پورا سلسلہ مقرر ہے، اس پر سالہ گزشتہ پورا اشرا بھی ہو چکا ہے، وہ ایک گفتگو ہے، یہ بھی اسی سے مربوط کرتے ہوئے آپ اندازہ کیجئے، میں نے صرف الفاظ بیان، تفسیریں ہیں، تفصیل ہے، روایتی ہیں، اس کا اشارہ ہوتا ہے، جسے میں نے کل عرض کیا تھا، صرف اگر قرآن کے الفاظ ہی کوئی دیکھ لے، اسے حق کی طرف اشارہ اور حق کی روشنی نظر آ جائے گی، اس کے سامنے حق نظر آ جائے گا، کیونکہ حدیث میں قرآن خود تجلی کرتا ہے، قرآن خود تجلی، خداوند عالم اس کے سامنے ایک روشنی اور نور عنایت کر دیتا ہے۔ اب الفاظ اور لفظوں میں اتنی گنجائش نہیں ہے دیدار گرامی اس کی وضاحت کی جائے کہ تجلی ہوتے کیسے ہے، چونکہ الفاظ قرآنی اتنے معجزنما اور اثر انداز ہیں کہ وہ الفاظ خود گواہی دے رہے ہیں یہ کس کی شان میں نازل ہوئے ہیں، الفاظ خود بتا رہے ہیں کہ کس کی عظمتوں کو سلام کیا جا رہا ہے، کون ہے جس کا کردار قرآن پیش کر رہا ہے۔ عزیزان گرامی، جس نے پیغمبر کی اطاعت کی گویا اس نے انبیاء کی اطاعت کی، جس نے جناب ابراہیم کی اطاعت کرنا چاہیے وہ اسے چاہیے کہ رسول خدا کی اطاعت کرے، تو یہ اطاعت رسول ہوگی کیسے؟ کہتے اطاعت رسول اطاعت اہل بیت کے ذریعے سے سمجھ میں آئے گی، اطاعت رسول اطاعت اہل بیت کے ذریعے سے سمجھ میں آئے گی، اور جب اطاعت
اطاعت کرے گا بندہ تب اسے سمجھ میں آئے گا اہل بیت کے عمل نے آیتوں کے نزول کی شان بتائی ہے. صلوات پڑھے محمد یہ گفتگو دے. اب کل جن آیتوں کا ترجمہ کیا میں اسے دوبارہ دوہراؤں. یا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارت. ایمان والو اللہ تمہیں تجارت کیا تم نہیں چاہتے کہ تمہیں ایسی تجارت بتائی جائے؟ کیسی تجارت بتائی؟ تنجیکم من عذاب علیم، جو تمہیں عذاب علیم سے محفوظ رکھے. تجارت کا ذکر کیا دیدار گراں. آپ اندازہ کیجئے یہ قرآن ہے. یہ قرآن ہم سب نے کتنی مرتبہ ان روایتوں کو سنا کہ بہترین عبادت وہ ہے جو آزاد کی جائے، نہ تاجرانہ ذہن سے کی جائے نہ غلامانہ ذہن سے کی جائے. آئمہ مولا کائنات کا ارشاد ہے، سید الشہداء کا ارشاد ہے، اور بھی آئمہ کے ارشادات ہیں، تو اس میں یہ سب ہم سب پڑھیں. اس کے ساتھ قرآن جب یہ کہہ رہا ہے ہم تمہیں ایسی تجارت بتاتے ہیں، تو کیا مطلب ہے اس کا؟ قرآن نے صاحبان ایمان سے کہا. جیسے میں نے عرض کیا دعوت تو سب کو دیتا ہے قرآن، لیکن جب کامیابی کا ذکر کرتا ہے تو مخاطب ایمان والوں کو بناتا ہے. دعوت پورے عالمین کے لیے، سب کے لیے، شرق و غرب کہیں بھی رہنے والا ہر ایک کے لیے کھلی ہوئی دعوت ہے کہ دیکھو بھائی یہ راستہ ہے، یہ اچھا راستہ ہے، اس راستے پہ آ جاؤ، کلمہ پڑھ لو، شہادتین گواہی دو، تمام اعتقادات رکھو، اصول ہے، فروع ہے، سب دعوت ہے. لیکن جب بات کامیابی کی کر رہا ہے قرآن تب وہاں سب کے لیے دائرہ وسیع نہیں کر دیا ہے، بلکہ اس دائرے میں شرائط رکھی ہیں. اس دائرے کے لیے شرائط رکھی ہیں. اگر آؤ گے تو کامیاب ہو جاؤ گے، اگر اس میں رہو گے تو کامیاب ہو جاؤ. اس لیے یا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارت. یہ لفظ کتنی جگہ پہ استعمال ہوا دیدار گراں؟ لفظ تجارت کتنی جگہ قرآن میں استعمال. یہ وہ تجارت نہیں ہے جو ہم سامان کی کر رہے ہیں، سودا سلوف لے رہے ہیں یا بزنس کر رہے ہیں. یہ وہ تجارت نہیں ہے. جسے یاد رکھیے گا کہ جہاں پر ہم بازار کے اتار چڑھاؤ کو دیکھ رہے ہیں، یہ وہ تجارت نہیں ہے. اس کے تو احکام ہیں، اس کا احکام ہے، وہ بھی قرآن بیان کر چکا ہے. وہ کاروبار کے، تجارت کے سارے احکام ہیں، قرآن میں ہے، روایات میں آپ کو مسائل مل جائیں گے. ظاہر سی بات ہے جب آپ مسائل فقہیہ کو دیکھیں گے تو اس میں یہاں تو حکم ہے کہ انسان معلومات رکھے، کیا چیز حرام ہے، کیا چیز حلال ہے، اسے پتہ ہونا چاہیے. منفعت حاصل کرنے کی چاہ اچھی ضرور ہے مگر صحیح راستے سے. فائدہ حاصل کرنا چاہیے مگر صحیح طریقے سے. مان یہ نہ ہو کہ انسان صرف اپنے فائدے کی سوچے، نہ حلال کی سوچ رہا ہے نہ حرام کی سوچ رہا ہے. تو پھر اس میں اور غیر میں فرق کیا رہ جائے گا؟ اس میں اور دوسرے میں فرق کیا رہ جائے گا؟ وہ احکام ہے. یہاں اس کی بات نہیں ہو رہی ہے. یہاں کون سی تجارت کی بات ہو رہی ہے؟ تنجیکم من عذاب علیم، یعنی ایسی تجارت جو تمہیں عذاب سے بچانے والی ہے. ایسی تجارت ہے جو عذاب سے بچانے والی ہے. آپ الگ الگ آیتوں کو دیکھیں عزیزان رہے، حالانکہ ان سب آیتوں کی تفسیر ہے. خود اس آیت کی تفسیر میں صرف ان کا اشارہ کروں اور آج کی گفتگو اسی پہ روکوں. عزیزان گرامی آپ دیکھ کتنی قسموں کی تجارتیں بیان کی گئی ہیں. صرف اب ان آیتوں کو اگر آپ دیکھ لیں گے تو خود بخود سمجھ میں آ جائے گا. اور اس کے نام بھی رکھے ہیں، اس کے نام رکھے ہیں. جو مثال کے طور پر جس سے اگر یہ آیت پڑھی جا رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ہمیں ایسی تجارت کو بتلا رہا ہے جو نجات دینے والی ہے. یعنی تنجیکم من عذاب علیم، یعنی ایسی تجارت ہے جو نجات دینے والی ہے. اس کے مقابلے میں کچھ ایسی تجارتیں ہیں جو انسان کے لیے کہا کہ یہ بدترین تجارت ہے. یہ بدترین تجارت کا بعض کے لیے کہا رسوا کرنے والی تجارت، یعنی ذلیل کرنے والی تجارت. بعض کے لیے کہا ایک ایسی تجارت ہے جس کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. یہ لفظیں ہیں قرآن کے دیدار گرامی. یہ قرآن میں صرف عناوین پیش کرتے جا رہا ہوں. کہتے کہ بھائی رسوا کرنے والی تجارت. اب یہ ساری آیتیں آپ دیکھ سکتے ہیں. یہاں پر یہ کہا کہ رسوا کرنے والی تجارت ہے، یہ کہا بھائی بدترین تجارت ہے، یہ کہا بھائی ایک ایسی تجارت ہے جس کا نقصان ہی نقصان ہے. اب اس کے لیے ساری آیتوں کو آپ دیکھیں، پوری آیتوں تو پڑھی کافی وقت ہو جائے گا.
میں تو 2 آیتوں کا اشارہ کروں تاکہ آج کی گفتگو ہماری مکمل ہو جائے. کہ بھائی ایمان والوں ہم تمہیں ایسی تجارت کی طرف بتانا چاہتے, کیا تم نہیں چاہتے کہ تمہیں ایسی تجارت بتائی جائے کہ جو تمہیں عذاب علیم سے بچانے والی؟ کیسی تجارت ہے؟ آگے کی آیت کے تؤمنون باللہ, اللہ پر ایمان لے کر آؤ, وہ رسول ہے اس کے رسول پر ایمان لے کر آؤ. تؤمنون باللہ, اللہ اور رسول پر ایمان لاؤ. تجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم, اور اس کی راہ میں جہاد کرو اپنے مال سے اپنی جان سے. ذالکم خیر لکم, یہی تمہارے لیے خیر ہے, ان کنتم تعلمون, اگر تم جاننے والے ہو, جانتے ہو. ٹھیک ہے, سب سے پہلے کیا کہا گیا؟ ایمان لے کر آؤ. عزیزان گرامی, ایمان لے کر آؤ جب یہ کہا جا رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سب سے اہم ترین مرحلہ ایمان لانے کا ہے. سب سے پہلا مرحلہ ایمان کا ہے. اولین منزل یہی ہے کہ انسان کلمہ پڑھ کے دائرہ اسلام میں داخل تو ہو چکا ہے, اس کا ایمان کہاں تک آیا, اس کا ایمان کہاں تک پہنچا ہے. ورنہ تو قرآن نے کہا ایسے بھی لوگ تھے جو آ کے پیغمبر سے کہتے تھے کہ ہم ایمان لے کر آئے ہیں. اللہ نے کہا یہ ایمان لے کے نہیں آئے ہیں, انہوں نے تو صرف کلمہ پڑھا ہے, انہوں نے تو کلمہ پڑھا. امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام حضرت کا جملہ ہے معروف ہو دیا ہے. تو تاریخ آپ دیکھیں جملے کو کتنا بہترین انداز میں حضرت نے پیش کیا. تاریخ میں سارے کردار آپ کو نظر آ جائیں گے. حضرت نے ارشاد فرمایا یہ اسلام لے کے نہیں آئے تھے, اسلام کا اظہار کیا تھا, اسلام کا اظہار کیا تھا اور کفر کو چھپا کے رکھا تھا. جب آوان و انصار نظر آ گئے تو اپنے کفر کو ظاہر کر دیا, جب مددگار مل گئے تو اپنے کفر کو ظاہر کر دیا. عزیزان بعد پیغمبر کا زمانہ ہے, پیغمبر کے دنیا سے حجاب کرنے کے بعد کا زمانہ ہے. مولا کائنات نے جب یہ بیان کیا تھا, اب سارے کردار کو دیکھ لیجئے گا. ہر کلمہ پڑھنے والا مخلص نہیں تھا, دلوں میں چھپا کے رکھا تھا کفر کو, اور جیسے ہی موقع مل گیا اپنے کفر کو ظاہر کر دیا. جیسے ہی موقع ملا اپنے کفر کو ظاہر کر دیا. یہ ایک تجارت ہے عزیزان گرامی جو کر رہے ہیں. میں مثال سب سے بہترین انداز میں تاکہ ہر نوجوان اسے دیکھ لیں. آپ قرآن کھول لیں, آغاز قرآن میں دیکھ لیجئے گا. آپ جب سورہ حمد ختم ہوا وہاں سے سورہ بقرہ شروع ہو رہا ہے, الف لام میم ذالک الکتاب شروع ہو رہا ہے. اب آپ مسلسل آیتیں پڑھتے چلے جائیے گا. 16-17 آیتوں تک آپ ایک ساتھ پڑھتے جائیے. 3 طرح کے کردار بتائے خداوند عالم, 3 طرح کے کردار خداوند عالم نے بتائے, اور اس کے ساتھ یہی لفظ تجارت کو رکھا ہے, یہی لفظ تجارت کو رکھا ہے. عزیزان گرامی, آواز قرآن سب پڑھتے ہیں, کتنے بہترین انداز میں قرآن اس کردار کو پہچانوا رہا ہے. آپ یہ نہ کہ یہ صرف 3 گروہ ہیں, ٹھیک ہے آپ یہ کہہ سکتے ہیں 3 گروہ کا ذکر ہے, لیکن یہ 3 گروہ کا کردار کیا ہے؟ یہ 3 گروہ کا کردار قرآن پیش کر کے آئینے لگا کے رکھ رہا ہے. قرآن آئینے لگا کے رکھ رہا ہے. اب کھڑے رہو, دیکھو کس آئینے میں تمہاری شکل نظر آ رہی ہے. صلوات پڑھے محمد رسول. ادھر کیا کہا سورہ صف کی آیت میں, جو آیت کی تلاوت کی جا رہی روزانہ, تؤمنون باللہ, تمہاری تجارت کیسی ہے جس میں پہلے ایمان ہونا چاہیے. اب یہ ایمان کیسا ہوتا ہے؟ آغاز قرآن میں الف لام میم ذالک الکتاب کے شروع ہوا, اور پھر کچھ آیتوں کے بعد کا ہم المفلحون, یعنی پہلا طبقہ کس کا ہے؟ یؤمنون بالغیب, جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں. عزیزان غیب پر ایمان رکھتے ہیں. یہ شان صاحبان ایمان بتائی ہے, شان صاحبان ایمان بتائیے, غیب پر ایمان رکھتے ہیں. وہ جو غائب ہے اس پر ایمان رکھے, غیب مطلق ہو یا غیب غیر مطلق. غیب مطلق نہیں, اللہ کی ذات کبھی نہیں دیکھ سکتا انسان, کبھی بھی نہیں دیکھ سکتا. موسیٰ کلیم کی قوم نے جب ضد کی, وہ سمجھاتے رہے, دلیلیں دیتے رہے, یہاں تک کہ جب پروردگار عالم کے سامنے عرضی رکھی, ارشاد فرمایا لن ترانی, کبھی بھی نہیں دیکھا جا سکتا, کیونکہ وہ کوئی شے نہیں ہے, کوئی دیکھنے والی چیز نہیں ہے. جسم و جسمانیت سے مبرہ, سبحان اللہ تعالی, اللہ پاک کو منزہ ہے, اسے دیکھا جاتا, یہ بالکل غیب ہے. کہ اس کے ساتھ کہتے کس غیب پر ایمان رکھنا ہے؟
کہتے جیسے خدا پر ایمان ہے ویسے ہی ولی خدا کی غیبت پر ایمان ہونا چاہیے. صلوات پڑھے محمد ولی خدا کی غیبت پر ایمان ہونا چاہیے. اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی انسان دیکھ نہیں سکتا ہے. عزیزان کہہ رہے ہیں بے شک کسی میں جرأت نہیں ہے کہ جو دیکھنے کا دعویٰ کرے. ہاں اگر وہاں سے لطف و کرم ہو جائے تو کسی کو بھی زیارت کرائی جا سکتی ہے. صلوات پڑھے محمد وہ سارے واقعات ہیں جو ہم پڑھتے ہوئے آئے. کتنے ایسے واقعات ہیں جنہوں نے امام کی زیارت کی ہے اور امام نے انہیں اپنی زیارت سے مشرف کیا ہے. اللہ ہم سب کو حضرت کے زائرین میں اور حضرت کی زیارت کرنے والوں میں، حضرت کے نصرت کرنے والوں میں شامل کرے. کیونکہ ان کا اختیار، وہ جب چاہے اپنے آپ کو دکھائیں، وہ جب چاہے اپنا جلوہ دکھائیں، ان کا اختیار. تو پہلی صفت کیا بتائی؟ یؤمنون بالغیب. دیکھیں تجارت جو عذاب سے بچانے والی ہے اس کی پہلا مرحلہ ایمان کا ہے، اور ایمان کا پہلا مرحلہ یہ غیب پر ایمان ہونا چاہیے. غیب پر ایمان. اب اس کے بعد صفتیں شروع ہیں کہ وہ یقیمون الصلاۃ، وہ نماز کو قائم کرتے ہیں، مما رزقناہم ينفقون، اور نہ صرف اللہ کی عبادت کرتے ہیں بلکہ راہ خدا میں خرچ بھی کرتے ہیں، اور جو کچھ اللہ نے نازل کیا اس پر یقین رکھتے ہیں کیونکہ وہ ہدایت کے راستے. اولئک هم المفلحون. یہ کامیاب ہونے والا گروہ ہے. یہ کامیاب ہونے والا گروہ. ایک کردار. دوسرا کردار کفار و مشرکین کا ہے. وہاں پر قرآن نے لفظیں رکھ دی ختم اللہ علی قلوبہم. ان کے دلوں پر تو مہر لگا دی. ان کے دلوں پر بھی مہر ہے، ان کے آنکھ کان پر بھی مہر ہے. اللہ کے نزدیک یہ دل زندہ کہلانے کے لائق نہیں ہے. یہ دل زندہ کہلانے کے لائق نہیں ہے. آنکھیں دیکھنے والی آنکھیں کہلانے کے لائق نہیں ہے. یہ کان سننے والے کان کہلانے کے لائق نہیں ہے. کیوں؟ انہیں حق نے آواز دی، انہوں نے حق کی آواز پر لبیک نہیں کہا، لہٰذا یہ کان رکھنے والے نہیں بلکہ بہرے ہیں. حق نے اپنی نشانیاں دکھائی ہیں، انہوں نے دیکھ کر انکار کیا ہے، لہٰذا ان کی آنکھیں دیکھنے والی آنکھیں نہیں ہیں، یہ اندھوں سے بدتر ہیں. اور انہیں حق کا پیغام بتلایا گیا، انہیں حق کا پیغام سنایا گیا، حق کی نشانیاں بتائی گئی. اس کے باوجود کلمہ حق کو انہوں نے نہیں پڑھا ہے، لہذا اب ان کے دلوں پہ مہر لگ گئی ہے. انہیں بتایا جائے نہ بتایا جائے، انہیں ڈرایا جائے نہ ڈرایا جائے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا ہے. یہ اوندھے منہ جہنم میں چلے جائیں گے. یا اوندھے منہ جہنم. ٹھیک ہے اب تو فیصلہ ہو گیا. ایک تو اللہ والے ہیں اور ایک وہ ہیں کہ جنہوں نے کفر و شرک کو اختیار کیا، ان کے لیے اللہ نے مہر لگا دی. کہتے قرآن اب آگے نہیں بڑھا. قرآن جب آگے بڑھا ایک تیسرے طبقے کو بتایا. ایک تیسرے طبقے کو بتا رہا ہے کہ ایسے لوگوں میں ایسے بھی لوگ ہیں، کیسے لوگ ہیں جو زبان سے تو کلمہ پڑھتے ہیں، دل میں کفر کو چھپا کے رکھتے ہیں. وہ جو کامیاب ہونے والا تھا، جن کے لیے مفلحون کہا، وہ صاحبان ایمان کا درجہ ہے، اور جن کے دلوں پہ مہر لگی ہے وہ کافروں کا درجہ ہے. اب یہ جو درمیان کا گروہ ہے جو دکھاتا تو ایمان کو ہے، چھپاتا تو کفر کو ہے. کہتے یہ کون لوگ ہیں؟ کہتے یہ وہ منافقین ہیں جو رہتے تو مسلمانوں کے درمیان ہیں مگر مقصد کافروں کا پورا کرنا چاہتے ہیں، مقصد کفار کا پورا کرنا چاہتے ہیں. اب پوری آیت میں پڑھوں گا تو عزیزان گرامی اور بڑھ جائے گا، وہ کافی ہمارے وقت کے اندر. میں مختصر کرتے ہوئے اس لفظ تجارت کو آپ کے سامنے پیش کر کے اختتام کی طرف آؤں. آپ اندازہ کیجئے کہ یہ تیسرا گروہ ہے. یہ تیسرا گروہ ہے. اب اس کے لیے لفظ کیا رکھی؟ فی قلوبہم مرض. ان کے دلوں میں تو بیماری ہے، ان کا دل سالم نہیں ہے، بیماری. اور پھر ایسی بیماری ہے جو بڑھتے ہی رہے گی. عزیزان گرامی کتنی بھیانک یہ صورتحال ہے کہ جہاں پر اللہ نے کہا ان کے دلوں میں مرض ہے اور یہ مرض ختم ہونے والا نہیں، یہ بڑھتا ہی رہے گا. صاحبان ایمان پر جب لطف و کرم خدا کرتا ہے تو ان کی ہدایت و نورانیت میں اضافہ کرتے جاتا ہے. اور ان کا عالم یہ کہ یہ ایسے مریض ہیں جو کبھی صحت مند نہیں ہو سکتے ہیں. صلوات پڑھے محمد اب ان کے لیے
یہ جو لفظیں رکھی ہے جار میں پوری آیت میں آخر کی آیت کا حصہ بیان کر کے میں گفتگو مربوط کر دوں گا. مرض ہے ان کے دلوں میں, یہ دھوکہ دے رہے ہیں, دھوکے کا لفظ استعمال کیا, اس کا کہ یہ فساد پھیلاتے ہیں اصلاح کے نام پر. جیسے میں نے عرض کر دیا تھا, آگ لگاتے ہیں پھر بجھانے بھی آتے ہیں. یہ وہی گروہ ہے, ان کے لیے کیا فساد پھیلاتے ہیں. اب اس کے ساتھ ایک اور ان کی پہچان کروائی پروردگار عالم, اذا لقوا الذین آمنوا قالوا آمنا. جب ایمان والوں کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تو آپ کے بھائی ہیں, ہم تو آپ کے ساتھ ہیں, ہم تو آپ ہی کے ساتھ ہیں. وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ. قرآن کی فصاحت و بلاغت کو دیکھیے عزیزان گرامی. صاحبان ایمان کا جب ذکر کیا تو کہا اذا لقوا الذین آمنوا, جب ایمان والوں سے ملتے ہیں, یعنی ایمان والوں کا مجمع اللہ کے نزدیک محترم مجمع ہے. ایمان والوں کا گروہ باعزت گروہ ہے, اس لیے کہا اذا لقوا الذین آمنوا. یہ صاحبان ایمان کے پاس آتے کہتے ہیں ہم تو تمہارے ساتھ ہیں. جیسے ایمان کے گروہ سے ہٹتے ہیں, اب اس گروہ کو اللہ والا گروہ نہیں کہا جاتا ہے, شیاطین کا گروہ کہا جاتا ہے. صلوات پڑھیں محمد آپ اندازہ کی دیکھیں خلو الی شیاطین, جب اپنے شیطانوں کے پاس جاتے ہیں. یہ آپ آغاز میں قرآن کھولیے, آغاز میں آپ کو پہلے دوسرے صفحے پہ آپ کو یہ آیتیں مل جائیں گی. مرض ہے, دھوکہ دے رہے ہیں, فساد کر رہے ہیں, اصلاح کے نام پہ فساد کر رہے ہیں, اور پھر آ کر دو روح دو چہرہ ملتے, دو زبان ہے. کتنا ان کا کردار کیسے پہچنوایا قرآن نے. اور اس کے بعد جب اپنے شیطانوں کے پاس جاتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تو ان کا مذاق اڑانے کے لیے گئے تھے, ہم تو اسے کھیل رہے تھے, ہم تو انہیں مذاق. عزیزان گرامی, روایات میں آیا ہے انسان خدا کو خوش کرتا رہے. یہ میں آیتوں کے درمیان میں جملہ عرض کہہ دے رہا ہوں, انسان خدا کو خوش رکھنے کی کوشش کرے. ہمارا معاشرہ بے شک انسان اپنے کردار سے دوسروں کو متاثر ضرور کرتا ہے. ایک معاشرہ ہمارا یہ کہ بھئی سب خوش ہو جائیں, نہیں ہو سکتا ہے, نہیں ہو سکتا ہے. سب خوش ہو جائے, نہیں ہو سکتا ہے عزیزان گرامی, کیونکہ ہر ایک کی فکر کا معیار الگ ہوتا ہے, ہر ایک کی ظرفیت الگ ہوتی ہے. اس لیے ہم سب کو یہ تعلیم دی گئی ہے کہ تم خدا کو خوش کیا کرو, کیونکہ اگر خدا خوش ہو گیا تو خدا زمانے کو خوش کر دے گا. صلوات پڑھیں محمد کیونکہ درمیان میں جملہ آیا سے میں نے عرض کر دیا تھا, نوجوان بیٹھے ہم سب کے لیے, ہمارے اپنے نفس کے لیے ہم سب کو تعلیم دی گئی. ٹھیک ہے, جب سب کو خوش نہیں کر سکتے ہو, کبھی بھی نہیں کر سکتے, اللہ کو خوش کرو, اللہ سب کو خوش کر دے گا. اور اگر وہ ناراحت ہو گیا تو جو خوش ہیں وہ بھی ناراض ہو جائیں گے, جو خوش ہیں وہ بھی چھوڑ کے چلے جائیں گے. بہرحال یہ گفتگو کا پہلو ہے دائرہ میں خود ایک عنوان ہے, یہ پورا عنوان ہے جسے علماء اخلاق نے, ہمارے علماء نے اس سے بیان کیا. تو آپ اندازہ کہ ان کے دلوں میں مرض ہے, یہ دھوکہ دے رہے ہیں, یہ فساد پھیلا رہے ہیں, اور جب اپنے شیطانوں کے پاس جاتے ہیں تو ہم تو ان کا مذاق اڑا رہے ہیں. عزیزان گرامی, آپ دیکھیے مومنوں کا مذاق اڑانا کس کی علامت ہے؟ مومنوں کا مذاق اڑانا کس کی علامت ہے؟ وہ کہتے ہیں جب اپنے شیطانوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تو ان کا مذاق اڑا رہے تھے. اب جواب یہ ہے مورد نظر آیت وہ آیت کیا پڑھی ہم نے, یا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارت. یہ صاحبان ایمان, تم چاہتے ہو کہ تمہیں ایسی تجارت خدا بتائے؟ کیا تم نہیں چاہتے کہ تمہیں ایسا کاروبار بتائے جو تمہیں عذاب سے بچائے؟ کیسا کاروبار؟ تؤمنون باللہ, اللہ پر ایمان لے کر آؤ. تب یہ کردار کیسا ہے جہاں پر صاحبان ایمان کو بھی پہچنوایا خدا نے, صاحبان ان لوگوں کو بھی پہچنوایا جو کفر و شرک میں پڑے ہوئے ہیں. اب اس کے بعد یہ درمیان کا کردار جو منافقین کا ہے, اب ان کا عالم کہتا ہے. یہ ساری صفتیں بیان کرنے کے بعد اللہ جواب دے رہا ہے, اللہ یستہزئ بہم. خبردار وہ یہ نہ سمجھے کہ وہ مومنوں کا مذاق اڑا رہے ہیں, اللہ خود ان کا مذاق اڑا رہا ہے, اللہ خود ان کا مذاق اڑا رہا ہے.
अजीज़ान अगर साहिबान ईमान की इज्जत में फ़र्क नहीं पड़ता अगर कुफ़ार और मुनाफिकीन उनकी बेइज्जती करना चाहे, क्योंकि अल्लाह ने उन्हें इज्जत बख्शी है। सलवात पढ़े मोहम्मद अल्लाह ने उन्हें इज्जत दी है। अल्लाह उनका मजाक उड़ा रहा है। यमुद्दुम फी तुग़यानिहिम, उन्हें गुमराही में छोड़ देता है खुदा, भटकते रहेंगे गुमराह में, अंधे भटकते रहेंगे। ठीक है, यहाँ तक बात आई। अब ये जुमला है, उलाइकल्लज़ीना इश्तरौ ज़लालता बिलहुदा फमा रबिहत तिजारतुहुम वमा कानू मुहतदीन। ये लफ्ज़ अज़ीज़ान गिरामी, उलाइकल्लज़ीना इश्तरौ ज़लालता बिलहुदा, ये वो लोग हैं जिन्होंने तिजारत तो की है। कैसी तिजारत की है? हिदायत को छोड़ दिया, गुमराही को खरीद लिया। तिजारत तो की है, हिदायत को बेच दिया, गुमराही को खरीद दिया। फमा रबिहत तिजारतुहुम, इनकी तिजारत ने इन्हें क्या फायदा पहुंचाया? इनकी तिजारत ने इन्हें क्या फायदा पहुंचाया? फमा कानू मुहतदीन, ये कभी भी राह हिदायत पे आ ही नहीं सकते हैं, इसलिए कि इनके दिलों में निफाक है। अब अजीज़ान गिरामी, इतनी उनकी निशानियाँ, और उसके बाद अल्लाह ने साहिबान ईमान सदका तो हम तुम्हें तिजारत बताएंगे जो अजाब से बचाने वाली है, यानी नजात देने वाली ये तिजारत थी जिससे खुदा बता रहा है। ये वो तिजारत कर रहे हैं जिसमें नजात तो दूर की बात है, ना हिदायत है, ना इज्जत है, ना शराफत है, बल्कि अल्लाह करा क्या फायदा ऐसी तिजारत का? क्या फायदा ऐसी तिजारत का? क्या हमारा भी तिजारत हो, इन्होंने क्या फायदा उठाया अपनी तिजारत से? परवरदिगारा अब इसे पहचानेंगे कैसे कि ये किरदार के लोग कैसे हैं? ये तो तूने बता दिया, मगर इनके चेहरों पे जो कलिमा पढ़ने की निकाब डाली गई, इसे पहचाना कैसे जाए? पैगंबर की हदीस ने बढ़ के सहारा दिया, लौला अंत या अली लम युरफुल मोमिनून बादी, अली ना होते तो मोमिन पहचाने ना जाते। मतलब क्या है? अली की वजह से साहिबान ईमान पहचाने जा रहे हैं। जहां जहां विलायत अली है समझ जाओ मोमिन मौजूद है। जहां मोहब्बत अली नहीं है वहां काफिर नजर आएगा, मुशरिक नजर आएगा, वहां मुनाफिक नजर आएगा। सलावत पढ़े मोहम्मद ये है दीदार गिरा, इसे कहते हैं तिजारत। तुंजीकुम मिन अज़ाबिन अलीम, तुम्हें अज़ाब अलीम से बचाने वाली तिजारत हम बता रहे हैं। तो पहला मरहला क्या? तुमिनून बिल्लाह, तुमिनून अल्लाह पर ईमान लेकर आओ। कुरान ने ये किरदार बता दिए। जैसे मैंने अर्ज किया, आईना सामने रख दिया, सारी दुनिया को कुरान दावत दे रहा है। और ज़ाहिर हम जैसे मैं बार मजालिस में ये जुमला भी अर्ज करता हूँ, इधर गिरा में हम लोग मुहावरा हम सब सुनते हैं, हम लोग तमाम इन मुहावरों को सुनते हैं जिसमें ये कहा जाता है भाई आईना झूठ नहीं बोलता है। उसकी वजह ये है कि भाई हम खड़े होते तो सूरत देख लेते हैं, भाई मैं खड़ा रहूँगा तो आपकी सूरत दिखाई थोड़ी देगी, या आप खड़े हो तो मेरी सूरत दिखाई नहीं देगी। तो आईना है, इंसान देखता करता है। अगरचे कि शरीयत ने आईने के भी आदाब बयान किए हैं। तब ये एक तो एक वो आईना है जिसे हम आंखों से देखते, एक आईना इबरत का है, एक आईना नसीहत का है, एक आईना इबरत का है। तो वैसे ही कुरान इन आईनों को सामने रख दिया है दुनिया के। अब तमाम दुनिया को दावत दे रहा है, अपनी अपनी शक्लें, कौन सी शक्लें? दिल की सूरतें मत देखते जाओ, दिल की सूरतें देखते जाओ, क्योंकि सूरतें तो इंसान की है, दिल कितने दरिंदों के हैं। सलावत पढ़े मोहम्मद ये मंजिल है अदीदा तुमिनूना बिल्लाह। आयत एक और है इंशाअल्लाह उससे कल की गुफ्तगू में शामिल कर। मैं 2 आयतों के लिए अर्ज किया था, एक कवर तो वक्त हो जाएगा, वैसी में गुफ्तगू तुम्हारी तिजारत ने क्या फ़ायदा पहुँचाया। बदतरीन तिजारतें भी हैं, और अगर कल मौका रहा तो कल उसे याद रखेंगे, नहीं तो इंशाअल्लाह फिर किसी और मजलिस के लिए रख दे। इसी पे गुफ्तगू रोकी जा। पहचाना कैसे जाएगा? कहते मोमिन की पहचान मोहब्बत अली है।
اور کتنا اس محبت کی برکت ہے، کوئی دیکھنا چاہتا ہے تو میدان کربلا میں آ کے دیکھنا۔ بس میں یہیں تک لے کر آ چکا دیدار اللہ، مصائب کے جملے ہیں، مجلس ختم ہوگی، پھر آگے کل انشاءاللہ گفتگو اسی سے مربوط کر دی جائے۔ بندہ ایمان کتنا ان کا مضبوط ہے، غیب پر ایمان کیسا ہے، وہ جانتے ہیں جنت حسین کے قدموں میں ہے۔ انہیں پتا ہے کہ جو مساکن طیبہ جنت عدن کی بشارتیں دی گئی ہیں وہ دینے والا حسین ابن علی کی ذات ہے۔ یہ منزلیں، اور پھر کس عالم میں اپنے آپ کو قربان کر دیا، اپنے آپ کو قربان کر دیدان گرامی۔ بہادر تو سب بہادر ہیں، ان بچوں کا صبر کیسا تھا، ان یتیموں کا صبر کیسا تھا، ان بیویوں کا صبر کیسا تھا جن کی گودیاں اجڑ چکی تھیں۔ دو چار جملے مصائب کے عزیزان گرامی، آپ انداز ان بیویوں کا عالم کیا رہا ہے، آپ انداز رکھ دیتے۔ شب عاشور کے مصائب میں ہم سب نے ان مصائب کو سنا اور پڑھا ہے۔ کیا کہا ماؤں نے اپنی اولاد سے کہ میرے لال تم میرے بیٹے ہو، حسین فاطمہ کا بیٹا۔ اندازہ کیجئے گا یہ ہے منزل کتنی بڑی ہے۔ ان ماؤں نے کیسا کردار پیش کیا ہے، قیامت تک ان بیویوں کے قدموں پہ سلام، انہیں لاکھوں سلام ہے۔ ان کا کردار دنیا پیش نہیں کر سکتی ہے، عاجز ہے دنیا اس کردار کو پیش کرنے سے۔ اب تو وہ دن ہے کہ جہاں قافلہ کوفہ آ گیا ہے۔ بس ختم ہوئی مجلس عزیزان گرامی، اللہ اکبر۔ کل ذکر یہی ہوا تھا نا، کس غربت سے قافلہ کربلا سے چلا ہے۔ بیویاں قیدی بنائی گئی ہیں، بے کجاوا اونٹ ہے، یتیموں کو تماچے مارے گئے ہیں۔ جناب سکینہ فریاد کر رہی ہے میرا امام زنجیروں میں ہے، میرا امام زنجیروں میں ہے۔ اللہ کہاں قافلہ آ رہا ہے، کوفہ لایا جا رہا ہے۔ یہ وہی کوفہ ہے جو مولا کائنات کا دارالخلافہ رہا، یہ وہی کوفہ ہے۔ ہزاروں کی تعداد میں خط لکھنے والوں نے امام حسین کو خط لکھا تھا کہ فرزند رسول آپ چلے آئیے گا۔ یہ وہی کوفہ ہے جہاں کی مومنات بھی اگر آتی ثانی زہرا کی بزم میں تو اجازت لے کے آنا پڑتا تاکہ علی کی بیٹی کے دیدار ہو جائے۔ مومنات کو بھی یہ تھا کہ وہ آئے بارگاہ ثانی زہرا میں تو اجازت لے کر آئیں۔ اللہ اکبر۔ عرب عالم کیا ہے، بے کجاوا اونٹوں پر، بے مخلا چادر رسول کی بیٹیاں ہیں، حسین کا سر لاؤ کے نیزہ پر۔ اللہ اکبر۔ آگے آگے میرا امام ہے، اللہ نے غربت حجت خدا ہے، چلچلاتی دھوپ ہے، کیسے قافلے کو لے جایا جا رہا، کیسی غربت ہے اہل بیت کی۔ اللہ اللہ دراب اندازہ کیجئے گا عزیزان گرامی۔ اللہ اکبر۔ ماہ مبارک کے رمضان میں جہاں مولا کائنات کی شہادت کا ذکر ہوتا ہے وہیں پر حضرت کی وصیتوں کا تذکرہ ہوتا ہے۔ بس دو تین جملے مجلس ختم ہو گئی۔ عزیزان گرامی عالم کیا ہے کہ جب مولا کائنات کو گھر میں لایا گیا، اولاد نے آ کے دیکھا، ایک ایک کی کیفیت ایسی تھی کہ بیان کیسے کیے جائیں، کلیجے پھٹ جائیں، کس طریقے سے اولاد مولا کائنات گریا کر رہی ہے۔ ایک ایک سے میرا امام صبر کی تلقین کرتا ہے، کہتا میرے لال صبر کرنا، میرے لال صبر کرنا۔ سید الشہداء کو سینے سے لگا کے کہا یا ابا عبداللہ تم اس امت کے شہید ہو، صبر کرنا۔ ایک ایک سے کہا، ایک سے کہا صبر کرنا۔ اللہ جس جس کو دیکھتے جاتے صبر کرنا۔ ایک منزل ایسی آ گئی ہے کہ جب ثانی زہرا آئی ہے علی ساتھ رونے لگے، علی ساتھ رونے لگے۔ اللہ اکبر۔ بیٹی کا گریہ کرنا تھا کہ مولا کائنات ساتھ گریہ
करने सारी मंजिलें मैंने छोड़ दी। 2 जुमले अदीदाने गिरामी, पूरी रिवायत नहीं पढ़ रहा हूँ, वसीयतें की हैं, कहा बीबी आपको सब्र करना है। एक मरतबा शहजादी ने अर्ज़ की बाबा मैंने उम्मे ऐमन से ये रिवायत सुनी है, सारी तवील रिवायत है कि जनाब उम्मे ऐमन ने पैगम्बर अकरम का वो इरशाद सुनाया कि क्या क्या होने वाला है, कैसे कैसे होने वाला है। इरशाद फरमाया बीबी ये सही है, उम्मे ऐमन ने सच कहा, मेरे हबीब रसूल खुदा ने कहा था। कोई पंजतन की शहादत का जिक्र है, सारे तस्कर के उम्मे ऐमन ने सच कहा, मेरे मौला की आंखों से आंसू जारी है। कभी भी ऐसा वक्त आएगा इब्लीस खुशी मनाएगा कि मैंने आदम से बदला ले लिया है। अल्लाह अकबर। अल्लाह मौला कायनात को गिरिया करते हुए देखा, का शैतान का लश्कर खुशियां मनाएगा कि हमने आदम से बदला ले लिया है। और अली रो रहे हैं, आखिर आंसू क्यों है? कहा बाबा आप पर गिरिया तारी है। कभी भी अली इसलिए गिरिया कर रहा है, यही कूफा होगा और आपको सरबराह कैदी बना के लाया जाएगा, सरों पर शोधा के सर होंगे हुसैन का या बास या बास या बास या बास या बास या बास या बास। भाई को विदा करो भाई को अब विदा करो ज़ैनब, भाई को अब विदा करो ज़ैनब, भाई को अब विदा ज़ैनब, भाई को अब विदा करो ज़ैनब, भाई को अब विदा करो ज़ैनब, भाई को अब विदा करो ज़ैनब। जुड़ गया जिंदगी का सरमाया, जुड़ गया जिंदगी का सरमाया, दूंगा सर मैंने था किया वादा, दूंगा सर मैंने था किया वादा, रन में करना है आखिरी सजदा, रन में करना है आखिरी सजदा, शुक्र खालिक अदा करो ज़ैनब, भाई को अब विदा करो ज़ैनब, भाई को अब विदा करो ज़ैनब। आधा खैमों को जब जलाएंगे, आधा खैमों को जब जलाएंगे, बच्चे दहशत से कांप जाएंगे, बच्चे दहशत से कांप जाएंगे, रोए तो ताज़ियान खाएंगे, रोए तो ताज़ियान खाएंगे, तुम दिलासा दिया करो ज़ैनब, भाई को अब विदा करो ज़ैनब, भाई को अब विदा करो ज़ैनब। सर से चादर लाइन छीनेंगे, सर से चादर लाइन छीनेंगे, बाजुओं में रसन भी बांधेंगे, बाजुओं में रसन भी बांधेंगे, दर बदर बेरिदा फिराएंगे, दर बदर बेरिदा फिराएंगे, सब्र तुम कर लिया करो
جب سکینہ تماچے کھائے گی، سکینہ تماچے کھائے گی، یاد میری اسے ستائے گی، یاد میری مجھ کو مقتل میں جا کے ڈھونڈے گی، مجھ کو مقتل میں جا کے ڈھونڈے گی، تم حفاظت کیا کرو زینب، بھائیوں خدا کرو زینب بھائی کو اب جدا کرو زینب، تم کو دنیا میں ہے ابھی رہنا، تم کو دنیا میں ہے ابھی رہنا، اے بہن جب نماز شب پڑھنا، اے بہن جب نماز شب پڑھنا، مجھ کو بھی یاد کر لیا کرنا، مجھ کو بھی یاد کر لیا کرنا، حق میں میرے دعا کرو زینب، بھائی کو اب ودا کرو زینب بھائی کو اب ودا کرو زینب، صلوات و سلام آپ پہ آ فاطمہ زہرا، صلوات و سلام آپ پہ آ فاطمہ زہرا، ہم آئے پرسے کے لیے فاطمہ زہرا، سلام آپ پہ فاطمہ زہرا، صلوات و سلام آپ پہ فاطمہ زہرا، ہم آئے پرسے کے لیے۔ بنت زہرا کا کھلا سر ہے خدا خیر کرے، بنت زہرا کا کھلا سر ہے خدا خیر کرے، بنت زہرا کا کھلا سر ہے خدا خیر کرے، بنت زہرا کا کھلا سر ہے خدا خیر کرے، بنت زہرا کا کھلا سر ہے خدا خیر کرے، بنت زہرا کا کھلا سر ہے خدا خیر کرے، اور ہر ہاتھ میں پتھر ہے خدا خیر کرے، بنت زہرا کا کھلا سر ہے خدا خیر کرے، بنت زہرا کا کھلا سر ہے خدا خیر کرے، مارتے ہیں وہ نیزوں کو زمیں پر ظالم، مارتے ہیں وہ نیزوں کو زمیں پر ظالم، دفن جس جان اصغر ہے خدا خیر کرے، بنت زہرا کا کھلا سر ہے خدا خیر کرے، بنت زہرا کا کھلا سر ہے خدا خیر کرے، حر کے بیٹے پہ ہی شبیر بہت روئے تھے، حر کے بیٹے پہ ہی شبیر بہت روئے تھے، اب تو لاش علی اکبر ہے خدا خیر کرے، بنت زہرا کا کھلا سر ہے خدا خیر کرے، بنت زہرا کا کھلا سر ہے خدا خیر کرے، کچھ قدم دور کھڑی دیکھ رہی ہے زینب، کچھ قدم دور کھڑی دیکھ رہی ہے زینب، شمر کے ہاتھ میں خنجر ہے خدا خیر کرے، زہرا کا کھلا سر ہے خدا خیر کرے، بنت زہرا کا کھلا سر ہے خدا خیر کرے، بیردا جانا ہے زینب کو وہاں پر کے جہاں، بیردا جانا ہے زینب کو وہاں پر کے جہاں، ہر کوئی دشمن حیدر ہے خدا خیر کرے، بنت زہرا کا کھلا سر ہے خدا خیر کرے، بنت زہرا کا
کھلا سر ہے خدا خیر کرے پیچھے دیوار ہے اور جلتا ہوا در آگے پیچھے دیوار ہے اور جلتا ہوا در آگے بیچ میں بنت پیغمبر ہے خدا خیر کرے زہرا کا کھلا سر ہے خدا خیر کرے بنت زہرا کا کھلا سر ہے خدا خیر کرے ہے چھڑی ہاتھ میں ظالم کے لبوں پر ہے ہنسی ہے چھڑی ہاتھ میں ظالم کے لبوں پر ہے ہنسی کشت میں شہ کا رکھا سر ہے خدا خیر کرے زہرا کا کھلا سر ہے خدا خیر کرے بنت زہرا کا خلا سر ہے خدا خیر کرے یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین اللہ جل 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 میرے امام میرے امام زمانے میں بے ثباتی ہے میرے امام زمانے میں بے ثباتی ہے وہ کربلا کی اداسی کربلا کی اداسی وہ کربلا کی اداسی تمہیں بلاتی ہے